امامت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ چنانچہ اس میں بہت ساری تفصیل ہے کہ کون کون شخص جو ہے امامت کا مستحق ہے۔ اس میں تقریباً 13 احکامات جو ہے نقل کیے گئے، 13 صورتیں نقل کی گئے۔ میں سب کو حوالہ جات جو ہے نقل کرتا ہوں، دیکھیے اس کو۔ پہلے کہ امامت کا مستحق کون ہے، سب سے زیادہ کون ہے اس کا حقدار؟ تو نمبر 1، جو آدمی نماز کے مسائل اچھی طرح جانتا ہے اور نماز میں جس قدر قرات کرنا مسنون ہے اتنی مقدار سے اس کو یاد ہے، اور بظاہر متقی اور پرہیزگار بھی ہے، فاسق فاجر نہیں ہے، تو یہ شخص سب سے زیادہ امامت کا حقدار شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں در مختار شامیہ میں ہے، کیا نام ہے، وَأَلْحَقُ بِالْإِمَامَةِ تَقْدِيمًا بَلْ نَصَبًا، اس کے تحت جو ہے بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ فقط صحة إلا علم بأحكام الصلاة فقط صحة وفسادا بشرط اجتناب الفواحش الظاہر۔ اس کے تحت جو ہے بڑی تفصیل نقل کی ہے فتاوی شامی کی پہلی جلد صفحہ 557، کتاب الصلاة باب الامامہ، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے حاشیۃ التحتوی علی مراقی الفلاح کے صفحہ 299، کتاب الصلاة فصل فی بیان الحق بالامامہ، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 83، باب الامامہ الفصل الثالث فی بیان من هو حق بالامامہ، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347، باب الامامہ، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر۔ اس طریقے سے یہ تو ایک صورت تھی۔ دوسرے کہ اس میں پوری تفصیل ہے، جو میں نے یہ عبارت پڑھی ہے اس میں بڑی تفصیل ہے، میں نے پوری عبارت کا حوالہ دیا، میں نے پوری عبارت آپ کے سامنے نہیں پڑھی کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ بہرحال یہ پوری تفصیل کا میں نے حوالہ دے دیا، آپ حوالے میں تلاش کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، پھر وہ شخص امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے جو قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو، یعنی عمدہ آواز سے پڑھتا ہے اور قرات تجوید کے موافق کرتا ہے۔ نمبر 3، پھر وہ شخص امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار تقوی والا ہو۔ نمبر 4، پھر وہ شخص ہے جس کی عمر سب سے زیادہ ہو، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایجڈ، زیادہ عمر والا، بوڑھا اردو میں کہتے ہیں بوڑھی عمر کا، زیادہ عمر یعنی 40 سے کراس کر گیا، 40-50 سے، ایسی عمر کے لوگ۔ نمبر 5، پھر وہ شخص امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے جو سب سے زیادہ معاشرے میں با اخلاق ہو۔ یہاں رک کر کے 5ویں صورت پر یہاں رک کر کے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں۔ آج کل ائمہ با اخلاق ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض مقتدی جو ہے وہ اس قدر ائمہ کو پریشان کرتے ہیں کہ امام مجبور ہو کر کے، آخر وہ بھی ایک انسانی ہے، انسانی فطرت ہے، آخر وہ بھی مجبور ہو کر کے پھر اس مقتدی کے ساتھ بد اخلاقی کر جاتا ہے۔ تو اس ایک آدمی کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کی وجہ سے اس امام کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بد اخلاق ہے، لیکن کچھ بدبخت مقتدی ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ائمہ کو ستاتے ہیں اور وہ مجبور ہو کر کے اس اقدام پر مجبور ہوتے ہیں، تو اس کو بد اخلاق نہیں کہیں گے، بلکہ بد اخلاق وہ ہے جو شروع ہی سے ہر کسی کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی کرے، ایسے شخص کو بد اخلاق کہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے تو پھر وہ امام بد اخلاق نہیں ہے، بلکہ مقتدی بد اخلاق ہے جو امام کے ساتھ بدزنی کرے کہ امام کو جو ہے بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں پھوکٹ کا ستانا، بغیر کسی وجہ کے جو ہے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، نہا دھو کر کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کو ستاتا ہے، تو یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو جو ہے اس طریقے سے برا بھلا کہنا اور اس کے پیچھے لگا رہنا، یہ اخلاقی انسانی اخلاق نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اس میں اور بھی تفصیل ہے، میں نے ایک مختصر سی وضاحت کی کہ اکثر ائمہ بد اخلاق نہیں ہوتے، لیکن مقتدی کی مجبوری کی وجہ سے وہ سیدھا امام رہتا، وہ سیدھا امام اس مقتدی کی بد چلنی کی وجہ سے جو ہے مجبور ہو کر کے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بہرحال 6ٹھی صورت یہ کہ پھر وہ شخص جس کا لباس سب سے زیادہ عمدہ ہو،
یہ لباس عمدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مساجد کے ٹرسٹ اور مقتدی حضرات امام کو ہدیہ تحائف دیں گے تو امام جو ہے اچھے کپڑے وغیرہ کو استعمال کرے گا، اور آپ اس کو دیں گے 4,000 روپیہ 5,000 روپیہ، تو یہ امام اچھے کپڑے کہاں سے خرید سکتا ہے؟ تو یہ ذمہ داری مقتدی کا ٹرسٹ کی ہے کہ ائمہ کو جو ہے خوش و خرم رکھے، تاکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ با اثر اور با اخلاق اور تمام تر پریشانیوں سے بالکل آزاد ہو کر کے امامت کرے۔ عام طور پر نمازوں میں بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ امام کو ٹینشن رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے کہ بچہ بیمار، بیوی بیمار، خود بیمار، اب پیسہ ہے نہیں علاج کرنے کے لیے تو کیا کرے گا؟ تو اس صورت میں اور بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں رہتا ہے، تو نماز بھی اسی وجہ سے غلطی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مقتدی حضرات کو، لوگوں کو سمجھ دے کہ ہمارے ائمہ کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی رہتی ہے یا کوئی ٹینشن رہتا ہے بیوی بچوں کا یا خود کا، تو اکثر نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہے۔ کبھی پیسے کی تنگی رہتی ہے یا کھانے پینے کی تنگی رہتی ہے، بچہ بیمار، بیوی بیمار، تو اسی ٹینشن میں کہ اب اس کے علاج کے لیے کہاں سے انتظام کیا جائے۔ میرے ساتھ تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب کبھی نماز میں کوئی غلطی ہوئی تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رہتی ہے نماز میں غلطی کی، اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ نماز سے غفلت ہو گئی ہے، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ کبھی بیوی بیمار، بچے بیمار، خود بیمار، تو اسی ٹینشن میں کہ اب علاج کہاں سے ہوگا، پیسہ کہاں سے لے کر کے آؤں، تو اسی وجہ سے مجھ سے تو اکثر و بیشتر جو نماز میں غلطی ہوتی ہے ان میں سے اکثر وجوہات میں سے ایک وجہ میری یہ بھی ہے۔ بہرحال اور بھی ائمہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، ہر ایک کی جو ہے الگ الگ وجوہات ہے۔ اللہ ہم سب ائمہ کو جو ہے خوشحال بنائے۔ نمبر 7، پھر وہ شخص مستحق ہے امامت کا سب سے زیادہ جس کا سر سب سے زیادہ بڑا ہو، سر سب سے زیادہ بڑا ہو۔ نمبر 8، پھر وہ شخص جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مقیم شخص کو امامت کے لیے آگے بڑھانا چاہیے۔ نمبر 9، پھر وہ شخص جو پیدائشی آزاد ہو۔ اب موجودہ دور میں عام طور پر آزاد ہی لوگ ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ ابھی اس وقت میری سمجھ میں تو میرے علم کے مطابق دنیا کے کسی ملک میں غلامی کا تصور نہیں پایا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کبھی کسی زمانے میں ہو جائے تو بہتر ہے کہ آزاد شخص کو امام بنایا جائے بنسبت غلام کے۔ 10ویں کہ پھر حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے تیمم کرنے والے میں سے حد سے اصغر سے تیمم کرنے والا ہو۔ یہ 10 صورتحال تھی۔ اب اس کے دلائل دیکھیے۔ پہلے فتاوی شامی میں تفصیل ہے، ثم الاحسن تلاوہ و تجوید القراء ثم الاورع ای الاکثر اتقاء للشبہات ثم الاسن ای الاقدام اسلاما فیقدم الشاب علی شیخ اصل۔ اس طریقے کی پوری تفصیلی بحث جو ہے کیا نام ہے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 557 اور 558، باب الامامہ جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 اور صفحہ نمبر 84، کتاب الصلاح باب الامامہ الفصل الثالث جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر تحتاوی علی مراقی الفلاح کے صفحہ 299 اور صفحہ 301، فصل فی بیان الحق بالامامہ جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347 348، باب الامامہ جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ نمبر 11، امامت کا مستحق کون ہے؟ اس کا نمبر 11 ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو صاحب خانہ امامت کے لیے زیادہ حقدار ہے، زیادہ مستحق ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد وہ شخص جس کو صاحب خانہ خود اپنی مرضی سے چوز کرے یا خود اپنی مرضی سے جو ہے امام بنائے تو وہ شخص جو ہے مستحق ہے۔ ہاں اگر صاحب خانہ بالکل ناخواندہ ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، دوسرے لوگ اس کے بالمقابل مسائل سے واقفیت رکھتے ہو، قرآن کی تلاوت اچھے کرتے ہو، تو پھر دوسرے لوگ اس کے حقدار زیادہ ہوں گے۔
चुनांचे इस सिलसिले में दुर्र मुख्तार माशामिया में है वफ़िद्दुर्री वालम अन्ना साहिबुल बैत व मिसलुहु इमामुल मस्जिद औला बिल इमामा। इस तरीके की इबारत जो है बड़ी तफसील से फतावा क्या नाम है फतावा दुर्र मुख्तार माशामी की बाबुल इमामा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 559 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर फतावा हिंदिया पहली जिल्द सफ़ा 83 बाबुल इमामा अल-फ़स्ल सालिस जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर इसी तरीके से तहतावी अला मराक़िल फ़लाह के अंदर है इज़ा इज्तमा कौमुन वलम यकुन बैनल हाज़िरीन साहिबु मंज़िल इज्तमाउ फ़ीही। इस तरीके की इबारत जो है क्या नाम है तहतावी अला मराक़िल फ़लाह की किताबुस्सलाह फ़स्ल फ़ी बयानिल अहक़्क़ बिल इमामा सफ़ा 299 जो कदीमी कुतुब खाना कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर। नंबर 12, जिस मस्जिद में इमाम मुकर्रर है उस मस्जिद में उसके होते हुए दूसरे लोगों को इमामत का इस्तिहक़ाक़ नहीं होता है। हाँ, अगर वो इमाम किसी दूसरे आदमी को अपनी मर्ज़ी से इमाम बना दे तो कोई हरज की बात नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है इस सूरत में। चुनांचे ये और आगे एक और तफसील देख लीजिए, फिर आगे जो है पूरा हवाला इसका नकल करता हूँ। नंबर 3 ये कि इस्लामी हुकूमत की अदालत के जज या बादशाह के होते हुए दूसरे लोगों को इमामत का इस्तिहक़ाक़ हासिल नहीं होगा। ये उसी वक्त होगा जब इस्लामी हुकूमत होगी। आज तो है इस्लाम के नाम पर तो बहुत हुकूमतें हैं, लेकिन निज़ाम जो है इस्लामी हुकूमत के मुताबिक नहीं होता, इस्लामी निज़ाम के तहत जो हुकूमत नहीं चलती है। इस वक्त मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत, पूरा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अभी जल्द ही जो है अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत आई है। अब वहाँ का निज़ाम क्या है वो तो मुझको नहीं इल्म है, लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि वहाँ तमाम तर निज़ाम जो है इस्लामी हुकूमत के मुताबिक, इस्लामी अहकामात के मुताबिक होते हैं। अल्लाह करे कि वहाँ पर अल्लाह ताला जो है इस्लाम को मुकम्मल तौर पर तक़वियत अता फ़रमाए, ग़लबा अता फ़रमाए और उसके ज़रिए से जो है पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी हुकूमत का तसव्वुर और इस्लाम को मानने वाले पैदा हो जाए। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है अफ़गानिस्तान की हुकूमत को मुस्तहकम और क्या नाम है वहाँ का हामी और नासिर और मददगार हो अल्लाह ताला। चनांचे ये तमाम तर तफसीलात जो है क्या नाम है दुर्र मुख्तार माशामी वग़ैरह और क्या नाम है फतावा हिंद वग़ैरह के हवाले से है। दुर्र मुख्तार में आई व इन कान गैरु मिनल हाज़िरीन मन हुआ आलम व अक़रा मिन्हु व फ़ी तातारख़ानिया जमाअतु अज़याफ़ु फ़ी दारी तुरीदु अन यतक़द्दम अहदु यंबग़ी अन यतक़द्दम। फिर आगे बड़ी तफसील से जो है इसी के अंदर दुर्र मुख्तार के हवाले से जो है नक़ल किया मिन गैरिही मुतलक़न इल्ला अन यकून मअ सुल्तान औ क़ादिन फ़युक़द्दमु अलैहि लिउमूम। इस तरीके की काफ़ी तफसीली बहस जो है फतवा दुर्र मुख्तार माशामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 559 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 83 बाबुल इमामा अल-फ़स्ल सालिस जो मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर मराक़िल फ़लाह में है इज़ा इज्तमा कौमुन वलम यकुन बैनल हाज़िरीन साहिबु मंज़िल इज्तमाउ फ़ीही वला फ़ीहिम ज़ू वज़ीफ़ा व हुवा इमामुल महल्ली वला ज़ू सुल्तान का अमीर व वाली क़ाज़िन फ़अलम बिअहकाम सलाह। इस तरीके की इबारत जो है तहतावी अला मराक़िल फ़लाह के किताबुस्सलाह फ़स्ल फ़ी बयानिल हक़्क़ बिल इमामा सफ़ा 299 जो कदीमी कुतुब खाना कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर इसी तरीके से नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके हरूफ तहज्जी अलिफ उन्वान है इमामत का ज़्यादा मुस्तहिक। नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 136 137 और 138 के तहत जो है ये पूरी तफसीलात नकल की गई है, वहाँ पर देख सकते हैं।